गांवों तक तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि दुख्तर बेनजीर भुट्टो आसिफा भुट्टो जरदारी की मुल्की सियासत में दबंग एंट्री। अवामी जलसे से पहली बार खिताब किया और हुकूमत को ललकारा कि अवाम ने फैसला दे दिया है, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हम बीवी शहीद का मिशन लेकर चलेंगे। सिलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए, अवाम अब हतमी फैसला कर चुके, वो उन हुक्मरानों को घर भेजकर दम लेंगे। हम अवाम की खिदमत करके शहीद भुट्टो का मिशन पूरा करेंगे। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है। अगर भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। दुख्तर मशरिक के साथ दिया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ देंगे। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहूंगी। इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। ये देखो, मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत अभी उस तरफ खड़ा है ना। हो गया। हम शहीद भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। तो दूसरी जानिब मरीम नवाज के हुकूमत पर तनकीदी निश्तर खूब गर्जी बरसी। कहा, हुकूमत को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगी। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। कैसा कोरोना है जो वुज़रा और जमात इस्लामी के जलसों में नहीं आता। मुल्क में कोरोना नहीं, हुकूमत के जाने का रोना है। अवाम पर हर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं। हमें गरीबों के चूल्हे ठंडे होने का एहसास है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा दुख छोटा और अवाम का दुख बड़ा है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे निहत्ते कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत की पामाली हो रही है और जगह जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, स्टेडियम को ताले लग गए हैं और हमारे निहत्ते कारकुनों पर, हमारे अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, तो मैंने सोचा जलसा हो या ना हो, मैं आज मुल्तान के अवाम के पास जरूर पहुंचूंगी। और जब मैं मुल्तान पहुंची, मुल्तान के मेरे भाइयों बुजुर्गों बहादुरों, जब मैं मुल्तान पहुंची तो अभी मैं मुल्तान में एंटर नहीं हुई और मुल्तान में जलसे का आगाज हो चुका था। तुमने एक जलसा गाह बंद की, मुल्तान की गली गली, सड़क और हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों, शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया है, मार मार के भगा दिया है। और वो कहते हैं ना, अभी तो मैं मुल्तान आई हूँ, जेड़े वेले मुंह साडा मुल्तान आए पासे आई ना ते कम दे पेन हैं, जेड़े वेले मुंह साडा इस्लामाबाद थेसी काटा की थेसी। करती हूँ और मैं अपनी छोटी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी को आज उनका
मुकद्दम करती हूँ और मैं मुल्तान के अवाम को ये बता देना चाहती हूँ कि जब घर पर मुश्किल आए तो बेटियां बहुएं माएँ निकलती हैं, और जब हमारे मुल्क पर 22 करोड़ अवाम पर मुश्किल आती है तो पाकिस्तान की ये बेटियां मेरे अवाम की लिए निकलती हैं। शरीफ फैमिली के ऊपर एक और क़यामत टूटी है। मुझ पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। नवाज शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़कर जाना, क्योंकि हमारे दुख, अवाम के जो दुख है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो दुख है, हम उसके लिए निकले। हमारा दुख छोटा है, उनके दुख बहुत बड़े हैं। हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का गम है। और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अवाम के घरों में गमों ने डेरे डाले हुए हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंडा ही दिखाया और ये दुम दबाकर भाग गए। हमें इश्तियाल ना दिलाया जाए, जैसे मुल्तान से भगाया तुम्हारा तख्त भी ऐसे ही गिराएंगे। मुल्तान जलसा से खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा, लाहौर के जलसे से हुक्मरानों का खात्मा हो जाएगा। दिन रात एक करके लाहौर इस्लामाबाद का मार्का सर करना है। जिस गैरत, जिस वलवले और जिस अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए नाजायज, नापाक और नालायक हुक्मरानों को शिकस्त की है, करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आप गुज़श्ता एक हफ्ते से हुकूमत के हथकंडे देख रहे थे। इस तरह उन्होंने मुल्तान के शाहराहों, मुल्तान के चौराहों को बंद किया, कंटेनर लगाए, यहाँ हमारे कारकुनों को मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तार किया। मुल्तान में हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों को गिरफ्तार किया, जनाब केलानी साहब के बेटों को गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया। लेकिन कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है, एक डंडा दिखाया और फिर दुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है। अगर इनमें रत्ती बराबर कोई हमीयत, कोई शर्म, कोई गैरत है तो चाहिए कि चुल्लू पर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह आज हमने तुम्हें मुल्तान से भगाया है और हम यहाँ पर किला कासिम बाग के साए में वहाबुद्दीन ज़करिया के साए में, औलियाउल्लाह के साए में ये अज़ीमुश्शान जलसा करने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे तख्त को गिराने में भी इसी तरह फातेह और कामयाब नजर आएंगे। इनका ख्याल ये है कि ये कीड़े भक्तियों से डर जाते हैं। हमने तुम जैसे सुरमाओं का मुकाबला। हुकूमत आमरीत का जीता जागता नमूना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें योम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि आमिरों और उनकी वाक़यात के मज़ालिम का मुकाबला किया। क़यादत और कारकुनों ने हथकंडों, तशद्दुद,
قید و بند اور شہادتوں کا جرأت سے سامنا کیا۔ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کی معمار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا پیپلز پارٹی جمہوریت، انسانی حقوق اور مساوات کی بھی علم بردار ہے۔ پی پی عوام کی مرضی کے آئین و پارلیمان کی بالادستی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ شہید بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار ہوں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں جلسوں سے عمران خان جانے والے نہیں ہیں۔ تحریک انصاف حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اپوزیشن سے نیب اور این آر او کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا مولانا فضل الرحمان بند گلی میں داخل نہ ہوں۔ سیاسی اناڑی ڈرائیونگ کریں گے تو حادثات ہوں گے۔ پاکستان کو سرحد سے نہیں بلکہ اندرونی خطرہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اداروں کا کردار نہیں۔ ان جلسوں سے تو عمران خان نہیں جانے والا جی۔ اور لاٹھی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاٹھی سے دینے کا کہا ہے، یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ قانون کی عملداری ہے، کورونا سے بچانے کا اہتمام ہے۔ اور اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں، آپ دیکھیں بلاول کو پشاور سے کورونا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی گجرانوالہ کے بعد اور پشاور کے بعد کورونا میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے بہتر بات شہباز شریف نے ڈائیلاگ کی ہے، اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نیب اور این آر او کے علاوہ تمام چیزوں پہ، تمام باتوں پہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات میں قوم کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں 10 دن سے میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے، اتنا آزاد میڈیا، میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں میڈیا کو، کریڈٹ گوز ٹو الیکٹرانک میڈیا آلسو، کہ 10 دن سے میڈیا قاسم باغ کے جلسے کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے باوجود قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس کرونا کے مرض میں رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ سے خطاب نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، مجھے 4 مہینے ہو گئے ہیں ٹھیک ہوئے، اور کرونا ایک بڑی موذی بیماری ہے، ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اس کے اثرات کئی مہینے تک رہتے ہیں۔ اور جہاں تک ایک اچھی بات ہے وہ شہباز شریف نے کی ہے کہ وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی ملک میں بجلی کا بحران ہے، گیس کے بل بھی بڑھ گئے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت کو بڑا چیلنج انرجی کی صورت میں ملا تھا، حکومت کی جانب سے غلط بیانی ہو رہی ہے، کرپشن کا الزام نہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے، این آر او کا حق عامر کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں۔ فرنس آئل ملک میں امپورٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی پاور جنریشن ڈیزل پہ نہیں ہوگی۔ اس دفعہ پھر گرمیوں کے دوران اور آج بھی ملک کے اندر پاور جنریشن کے لیے فرنس آئل امپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیزل ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو ڈیزل سے بیس لوڈ پاور جنریشن کرتا ہو۔ پاکستان میں ماضی میں کی گئی، ہماری حکومت نے ختم کی، اور آج پھر وقتاً فوقتاً بیس لوڈ پاور جنریشن ڈیزل پہ ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس ایل این جی کا پورا نظام موجود ہے جس سے آپ 1/4 قیمت میں بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن اس نظام کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت ہمارا تخمینہ ہے کہ سوئی کمپنیز جن کے اندر کوئی سرکولر ڈیٹ ہمارے زمانے میں نہیں تھا، آج وہاں پر سرکولر ڈیٹ جو ہے 1000 ارب سے بڑھ گیا ہے، یعنی 1000 ارب کا گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود، بجلی کی قیمت بڑھانے کے باوجود جو گیس کمپنی کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے بڑھ چکا ہے۔ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جس کو جب سے پاکستان بنا ہے وہ 1050 ارب کے قریب تھا 2018 میں، 1050 ارب تھا 2018 میں، آج 2300 ارب سے بڑھ چکا ہے۔
بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ خالد خورشید وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید نے 22 ووٹ جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار امجد ایڈوکیٹ نے 9 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید نے 22 ووٹ جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار امجد ایڈوکیٹ نے 9 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے ہیں۔ خالد خورشید اور پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید نے 22 ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار امجد ایڈوکیٹ نے 9 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خالد خورشید وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خالد خورشید نے 22 ووٹ جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار امجد ایڈوکیٹ نے 9 ووٹ حاصل کیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاکستان اور چین ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کے باوجود ہمارے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی وزیر دفاع اور وائی فنگ نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ معزز مہمان نے علاقائی امن اور استحکام کے قیام میں پاک فوج کے پرخلوص کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ہم ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کے باوجود ہمارے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چینی وزیر دفاع وائی فنگ کی GHQ آمد، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چینی وزیر دفاع نے یادگار شہداء پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ پاکستان اور چین کی افواج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے MOU پر دستخط بھی کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں سابق حکمران جماعت نون لیگ نے صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے توانائی کے مہنگے معاہدے کیے۔ 80 ارب کا ٹیکہ صرف نندی پور پاور پروجیکٹ میں لگایا گیا۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی ندیم بابر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سابق حکومت نے فراڈ کی داستانیں برپا کی، ان کی ہر چیز میں 2 نمبری تھی۔ غلط معاہدوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جنہوں نے رینیوبل انرجی پروجیکٹس لائے واپس، اس کو پھر بحال کیا، اور ARE پالیسی ہم نے لائی کہ آپ بجائے اس کے حساب کا حکومت جو تھی وہ سولر کے پروجیکٹس خواتین حضرات تقریباً 24 روپے یونٹ کے وہ اپنا ٹیرف دے رہے تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے وہی سولر پروجیکٹ جو ہیں وہ 6 روپے سے کم پر یونٹ پہ یہ ٹیرفز دیے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں 2 سالوں میں دھوپ کی تپش زیادہ ہو گئی یا ہوا کوئی زیادہ تیز چلنے لگی کہ یہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو گئے؟ نہیں، یہ صاف شفاف طریقے سے ہم لوگ دے رہے ہیں پروجیکٹس۔ یہ فرق ہے، پہلے ہوتے تھے خرچے، وہ ختم کیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں ایک بہت اہم بات کہ امپورٹڈ کولے کا پروجیکٹس پاکستان میں تھرکول موجود ہے، آپ امپورٹڈ کولے کے پروجیکٹس لگا کے یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی جگہوں میں جہاں پہ آپ کی زرخیز زمین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے جائیں کہ پلانٹس اوور انورٹس تقریباً ہم لوگ اندازہ لگا رہے تھے کئی پلانٹس کی قیمت 30% زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں وہ معاہدے غلط۔ وہ معاہدے کیسے غلط کہ آپ کے جو اپ فرنٹ ٹیرفز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے 10 سال کے اوپر آپ کر رہے ہیں، معاہدے آپ کے غلط، ٹینیور آپ کا غلط، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خمیازہ بغیر کسی پلاننگ کے، کیونکہ مختلف لوگوں کی مطلب آپ سمجھیں کہ ان کے مفادات اس میں ملوث تھے، ان مفادات کی خاطر انہوں نے قوم کو گروی پہ رکھ دیا۔ وہ ایک کہاوت ہم لوگ کرتے ہیں، اردو میں اس کو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، پنجابی میں کہتا ہوں کہ اد سیر گوشتے ہستے پوری منچ کو دینی، کہ آدھے سیر آپ نے اپنے آدھے پاؤ اپنے گوشت کے لیے آپ نے پوری کی پوری بھینس کو ذبح کر دیا۔ تو یہ ان سابقہ حکومت نے کیا کہ اپنی دسمبر 2020 کے لیے LPG کی قیمت میں 2 روپے فی کلو اضافہ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو سلنڈر 23 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 88 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی 130 روپے کے بجائے اب 132 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ گھریلو سلنڈر 1530 روپے کے بجائے 1553 روپے اور کمرشل سلنڈر 5888 روپے کی بجائے اب 5976 روپے میں فروخت ہوگا۔ قاتل وائرس کی بات کریں، لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 8025 ہو گئی۔ مزید 2839 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,98,000 ہو گئی۔ 3,82,000 مریض صحتیاب ہو چکے، 48,576 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 40 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 2,991، سندھ میں 2,924، خیبر پختونخوا میں 1,368، بلوچستان میں 166، گلگت بلتستان میں 97 اور آزاد کشمیر میں 165، اسلام آباد میں 314 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,839 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,19,000، سندھ میں 1,73,000، خیبر پختونخوا میں 46,000، بلوچستان میں 17,000، گلگت بلتستان میں 4,649، اسلام آباد میں 30,123، آزاد کشمیر میں 6,855 مریض ہو چکے۔ مزید کورونا وائرس کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 14,63,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 6,33,00,000 ہو گئی۔ 4,37,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,73,000، برازیل میں 1,73,000، بھارت میں 1,37,000، میکسیکو میں 1,06,000، روس میں 40,000، فرانس میں 52,325، افغانستان میں 1,765، سعودی عرب میں 5,896 اموات ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب وزارت صحت نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر مزید آئسولیشن سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو مراسلہ بھی بھیجا گیا۔ وزیر اعظم کو بھیجے جانے والے مراسلے میں وزارت قومی صحت نے 59.5 کروڑ کے اضافی فنڈز مانگتے ہوئے کہا کہ آئسولیشن سینٹرز میں مریضوں کے لیے 150 اضافی بیڈز میسر آئیں گے۔ نئے آئسولیشن سینٹرز کے لیے اضافی فنڈز فراہم کیے جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزارت صحت کورونا کے پیش نظر آئسولیشن اسپتال کی استعداد کار بڑھا کر 50 سے 100 بیڈز کرنے کی ہے۔ آئسولیشن اسپتال کے لیے 50 کروڑ روپے فنڈز درکار ہیں۔ فیڈرل جنرل اسپتال میں 100 بیڈز کا آئسولیشن سینٹر قائم ہوگا۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔